BBC اردو کے پروگرام سیرڈین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا قافلہ راولپنڈی سے براستہ GT روڈ لاہور کے لیے رواں دواں ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے گوام میں امریکی فضائی اڈے پر راکٹ داغنے کے منصوبے کی خبروں کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اور تقسیم ہند کے 70 سال مکمل ہونے پر اقلیتوں کے بارے میں خصوصی سیریز میں دیکھیے گا کہ پاکستان میں بسنے والے پارسیوں کی تعداد کم کیوں ہو رہی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف کا قافلہ لاہور جانے کے لیے آج اسلام آباد میں واقع پنجاب ہاؤس سے براستہ GT روڈ روانہ ہوا۔ ملکی سپریم کورٹ نے حال ہی میں انہیں پاناما لیکس کے مقدمے میں کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی کے بعد میاں نواز شریف نے سڑک کے راستے اپنے آبائی شہر لاہور جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تفصیل بتانے کے لیے اسلام آباد چلتے ہیں، تفصیل جاننے کے لیے اسلام آباد چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھی شہزاد ملک براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد ملک، کیا تفصیل ہے؟ جی شفیع، آج جب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف لاہور جانے کے لیے پنجاب ہاؤس سے نکلے تو ایک بات تو انہوں نے آج واضح کی کہ ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے جو باقی جو ٹائم ہے وہ پنجاب میں ہی گزاریں گے، اور اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ میاں شہباز شریف ہی رہیں گے، جبکہ یہاں پر پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی ہی پرائم منسٹر ہوں گے۔ یہاں سے جب وہ ایک قافلے کی صورت میں نکلے ہیں راولپنڈی کے لیے تو کم از کم انہیں 7 گھنٹے لگے ہیں صرف فیض آباد پہنچنے تک، اور فیض آباد سے آگے انہیں جو ان کا جو پروگرام تھا وہ انہوں نے کچہری چوک جانا ہے جہاں پر انہوں نے پہلا خطاب کرنا ہے ریلی سے، لیکن چونکہ اب رات شام ہو گئی ہے اور سیکیورٹی خدشات ان کے بقول زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ شاید آج یہ ریلی راولپنڈی میں ہی قیام کرے گی، اور اس کے لیے جو راولپنڈی میں جو پنجاب ہاؤس ہے وہ خالی کروا لیا گیا ہے جہاں پر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور دوسرے جو رہنما ہیں اس جماعت کے وہ قیام کریں گے، اور کل یہ ریلی جو ہے راولپنڈی سے پھر آگے لاہور کی جانب روانہ ہوگی۔ جی شفیع، بہت بہت شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بعض اہم سیاسی رہنما میاں نواز شریف کے سفر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ احسن اقبال نے لکھا کہ نواز شریف کا سفر پاکستانی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی مرضی کا احترام کیا جائے گا یا ہمیشہ کی طرح ٹھکرا دیا جائے گا۔ حزب اختلاف کی جماعت PTI نے ٹویٹ کی اور پھر نااہل وزیر اعظم کنٹینر پر سوار ہوئے، وہ کام جسے نون لیگ یہ سازش کہتے رہے ہیں۔ حزب اختلاف کی PPP کے رہنما خورشید شاہ سے منسوب کیا جانے والا بیان سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ نواز شریف نے عوام سے رجوع تو کیا مگر دیر سے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے عہدے سے معزولی کے بعد گھر جانے کے لیے قافلے کی صورت میں GT روڈ سے جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے اس فیصلے اور مستقبل کے سیاسی عزائم پر بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائی۔ سہیل وڑائی صاحب، آداب۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ سے معزولی کے بعد اتنے تمطراق سے براستہ GT روڈ گھر واپسی سے نواز شریف صاحب حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک تو یہ بتائیں کہ وہ بڑے پاپولر ہیں، اور باوجود اس کے کہ انہیں عدالت نے معزول قرار دے دیا ہے، لیکن وہ اب بھی جو مسلم لیگ نون کا ورکر ہے اس کے وہ ان کا فالوور ہے، اور دوسرا وہ ایک ڈیفائنس جو ہے وہ بھی شو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں ایڈوائز کی گئی تھی کہ آپ موٹر وے سے چلے جائیں کیونکہ وہ نسبتاً سیکیور جگہ راستہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں رسک لے کر GT روڈ پر جاؤں گا۔ تو یہ ایک طرح سے علامتی اشارہ ہے کہ وہ تھوڑی ڈیفائنس بھی شو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو ایک اب جبکہ نہ تو وہ عوامی رہنما ہیں اور نہ ہی پارٹی سربراہ، تو ملک کی سیاست میں سہیل وڑائی صاحب اب وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ یہ نظر ثانی کریں گے عدالت کے فیصلے پر، نیب کی عدالتوں میں بھی انہوں نے پیش ہونا ہے۔ دوسرا، وہ سمجھتے ہیں کہ نون کے حقیقی رہنما وہ خود ہی ہیں، اور جس طرح کہ شاہد خاقان عباسی صاحب انہیں رخصت کرنے آئے اور ساری پارٹی ان سے ہدایات لیتی ہیں، گو
وہ کاغذوں پر صدر نہیں ہوں گے لیکن عملی طور پر پارٹی ان کے نام سے ہی چلے گی اور وہی چلائے گے۔ اچھا، شریف خاندان میں اختلافات اور رنجش کی خبریں رہی ہیں، کتنی صداقت ہے ان میں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں صداقت ہے، لیکن یہ صداقت سے اس حد تک ہے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو میں اختلاف ہوتا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو آگے چلایا جائے، اور جب وہ آپس میں بیٹھ کے سب کے مفاد میں بات کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، تو پھر ایک راستہ نکل آتا ہے۔ ہاں، اصل بات ان کا اختلاف اگلی جانشینی پر ہے کہ نواز شریف کے بعد کون ہوگا، اور وہ اس کا فیصلہ نواز شریف نے شہباز شریف کے حق میں کر دیا ہے، تو اس لیے وہ جو وجہ نزاع تھی وہ تو آلموسٹ ختم ہو چکی۔ اچھا، نواز شریف کا کہنا یہ ہے کہ وہ سویلین حکومت کی بالادستی کی جد و جہد جاری رکھیں گے، تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست تصادم کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ نواز شریف کو پسند تو کرتا ہے، لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پالیسی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی رہا ہے۔ بزنس مڈل کلاس کا جو بھی نمائندہ ہے پاکستان میں، وہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنی رہے، اور وہ مسلم لیگ نون کا حامی بھی ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ صرف ووٹ ڈالیں نواز شریف کو، لیکن یہ نواز شریف جو لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ والی یہ نہ کریں۔ لیکن اگر نواز شریف نے اس راستے پہ جانے کا فیصلہ کیا تو ظاہر ہے انہیں کچھ نہ کچھ تو سپورٹ مل جائے گی، لیکن مجموعی طور پر ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا دوست رہنا چاہتا ہے۔ سہیل بڑائچ، بہت بہت شکریہ۔ اور اب ایک نظر دیگر عالمی خبروں پر۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق وہ امریکہ کے زیر کنٹرول علاقے گوام پر موجود امریکی فضائی اڈے کے آس پاس درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ داغنے کے منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ اس بیان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ سزین کانپور کی رپورٹ، امبر خیری کی زبانی۔ شمالی کوریا کے لیے بہتر ہے کہ وہ امریکہ کو دھمکیاں نہ دے، نہیں تو ان کا ایسا حشر ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ امریکی صدر کی جانب سے غیر معمولی زبان کا استعمال۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس بیان سے شمالی کوریا کے ساتھ تنازع کو سرکاری طور پر ایک خطرناک حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس بیان کی وجہ وہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس کے مطابق شمالی کوریا نے ایک ایسا چھوٹا جوہری ہتھیار بنا لیا ہے جسے میزائل کے ذریعے پھینکا جا سکتا ہے، یعنی امریکہ کو نشانہ بنانے کی جانب ایک اہم قدم۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان سے تنازع کے سفارتی حل کی امید میں رکاوٹ پڑ سکتی ہے۔ سلامتی کونسل میں اتفاقی رائے سے شمالی کوریا پر پابندیاں لگانے کے فیصلے کے بعد امید تھی کہ شمالی کوریا مذاکرات کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ کے زیر کنٹرول علاقے گوام کو نشانہ بنانے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ صدر ٹرمپ سابق صدر اوباما پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے بین الاقوامی تنازعات میں اپنی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ شمالی کوریا کے مسئلے پر وہ خود کیا کرتے ہیں۔ چین میں آنے والے ایک زلزلے کے سبب کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 200 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سچوان صوبے میں آنے والے زلزلے کی رختر اسکیل پر شدت 7.0 بتائی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ علاقے سے 45,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کینیا میں حزب مخالف کے صدارتی امیدوار رائلا اوڈنگا کا کہنا ہے کہ ملک کے الیکشن کمیشن کے آئی ٹی سسٹم کو ہیک کر کے انتخابات کے نتائج کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اب تک آنے والے نتائج میں صدر اوہورو کنیاٹا کی بظاہر برتری کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے 2 خواتین کو نائب صدر کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ نامزد کی جانے والی خواتین میں معصومہ ابتکار اور لیا جنیدی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ 1979 میں آنے والے انقلاب ایران کے بعد سے اب تک ملک کی کابینہ میں صرف 1 خاتون شامل رہی ہیں۔ فرانس میں پولیس نے پیرس کے مضافات میں فوجیوں پر گاڑی چڑھانے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری کے دوران حملہ آور گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ فوجیوں پر گاڑی چڑھانے کے واقعے میں 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। नवाज शरीफ की रैली पर हमारे लाइव पेज में आप खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा जंग के 55 साल बाद भी इंडिया ने सबक नहीं सीखा और हसन रूहानी की काबीना में ना कोई सुन्नी और ना कोई खातून। ये खबरें आपके रेडार पर हैं। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा, क्या नौज़ायदा बच्चों को फार्मूला दूध की बजाय मां का दूध पिलाने की कोशिश कामयाब हो सकेगी। पाकिस्तान में कई नस्लों से आबाद, तालीम याफ्ता और माशी तौर पर मुस्तहकम पारसी आज किस हाल में रह रहे हैं। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। बीबीसी नौज़ायदा बच्चों से मुंसलिक सनत का जायज़ा ले रही है और इस सिलसिले में आज हम नौज़ायदा बच्चों को माँ के दूध के बजाय बाज़ार में इसके मुतबादिल दूध यानी फार्मूला दूध पिलाने के बारे में जारी बहस का जिक्र कर रहे हैं। हांगकांग की मिसाल लीजिए, वहाँ ऐसी माओं की शरह बहुत कम है जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हों। माओं को इस तरफ राग़िब करने के लिए हुकूमत ने फार्मूला दूध के इश्तिहारात में कमी के रहनुमा उसूल भी शाया किए हैं, मगर क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी? जूलियाना लो की रिपोर्ट, समरा फातिमा की ज़बानी। नई माँ की हिम्मत अफजाई के लिए पेश क्रिस्टीन। ये 2 दहाइयों से नवजायदा बच्चों को अपना दूध पिलाने के लिए नई माँओं को सही तरीके अपनाने की तरबियत दे रही हैं, मगर ये आसान काम नहीं। बहुत सी नई माएँ अस्पताल में तो बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, मगर जब वो घर जाती हैं तो इस तादाद में कमी आ जाती है। हांगकांग में तकरीबन तमाम माएँ अस्पताल से फारिग होते हुए बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं, लेकिन इस तादाद में बच्चे की उम्र 4 माह होने तक 1/3 से ज़्यादा कमी वाक़ई हो जाती है। बाकी दुनिया के मुकाबले में ये तादाद बहुत कम है। दुनिया भर में 6 माह से कम उम्र 43% बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाता है। कहा जाता है कि हांगकांग में इस कम तादाद की वजह बच्चों के लिए माँ के दूध के मुतबादिल के तौर पर बेचे जाने वाले दूध के इश्तिहारात हैं। 2 साल कबल दूध बनाने वाली कंपनियों ने $370 मिलियन इसकी तशहीर पर खर्च किए। यूनिसेफ के मुताबिक इसके मुकाबले पर मुकामी इदारा सेहत ने इतनी ही रकम तमाम बीमारियों से बचाव पर खर्च की, मगर अब इस रकम में कमी की तवक्को है। माओं को अपने बच्चों को अपना दूध पिलाने की तरफ राग़िब करने के लिए इस बार फार्मूला दूध बनाने वालों से इश्तिहारात न चलाने के लिए कहा गया है। अगर रज़ाकाराना तौर पर इस हिदायत पर अमल नहीं किया गया तो देखना होगा कि बाकायदा कानून साजी की ज़रूरत तो नहीं। नई माँ शीना चैंग इस कोशिश का खैर मकदम करती हैं। वो अपने 1 माह के बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाती हैं, मगर उनके ख्याल में इसे जारी रखना मुश्किल होगा। मैं एक नौकरी पेशा माँ हूँ। मेरे लिए बच्चे को अपना दूध पिलाना मुश्किल है क्योंकि ज़चगी के दौरान बस 10 दिन की छुट्टी मिलती है और मुझे बच्चे की पैदाइश के सिर्फ 6 हफ्ते बाद काम पर जाना पड़ा। माओं को अपना दूध पिलाने की तरफ तरगीब दिलाने की एक मुहिम के दौरान ख़वातीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कम छुट्टियाँ, दफ्तर का तवील दिन और नींद की कमी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की कोशिश अच्छी तो है, मगर मसले के हल के लिए नाकाफ़ी है। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने बरसग़ीर की तक़सीम के हवाले से इंटरव्यूज़ की ख़ुसूसी सीरीज़ विजन पाकिस्तान के नाम से शुरू की है। इन इंटरव्यूज़ पर मबनी एक प्ले लिस्ट हमारे YouTube पेज पर भी मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम अक़लियत के हुकूक़ के लिए बनाया गया, लेकिन तक़सीम हिंद के बाद इस नए मुल्क में अक़लियतों के साथ क्या हुआ? बीबीसी उर्दू की अक़लियतों के बारे में ख़ुसूसी सीरीज़ में आज का इंटरव्यू पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली केरमन पारेख का है। तक़सीम के वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों, ख़ासतौर पर कराची और लाहौर में मुतअद्दिद पारसी ख़ानदान आबाद थे। कई नस्लों से तालीम याफ्ता और माशी तौर पर मुस्तहकम पारसियों की तादाद 70 साल के दौरान मुसलसल कम होती गई। इसकी वजह खुद केरमन पारेख की ज़बानी। मेरा नाम केरमन है, केरमन पारक। BVS पारसी हाई स्कूल, ये सिर्फ लड़कों का स्कूल है और ऑल बॉयज़ स्कूल है। यहाँ मैं प्रिंसिपल होती हूँ। देखिए, पारसीज़ के साथ ऐसा कोई मसला नहीं था कि हमें इधर जाना है, वहाँ जाना है।
اپنا جو بھی اپنا گھر چھوڑتا ہے, اپنا بزنس چھوڑتا ہے, اس کو سوچنا پڑتا ہے. اگر آپ ویل سیٹلڈ ہیں لاہور میں, تو اب وہ لاہور انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ہم جب بڑے ہوئے تو کبھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم کوئی پارسی ہیں لاہور میں یا کوئی ہندو ہے لاہور میں. بالکل خوف جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی, اور یہ بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی مختلف ہیں. چینج تو ہوا ہے, ساری دنیا میں ہوا ہے, تو پاکستان میں بھی ہوا ہے. ہاں, انٹالرنس بڑھ گیا ہے, اور ہر کسی کے لیے بڑھ گیا ہے, صرف مائنورٹیز کے لیے نہیں ہے. سوشل ایٹیٹیوڈ میں ہم نے اب یہ نوٹ کیا ہے کہ ایک اچھا پاکستانی ہونے کے لیے آپ کو ایک اچھا مسلمان ہونا ضروری ہے. ایکسٹریمزم, ٹو بی آنیسٹ, ہم نے نہیں فیس کیا. جب سیکیورٹی کا ایشو ہوگا تو پھر ہر انسان ولنریبل ہے. صرف پارسی کیوں ولنریبل ہے, ہر مسلمان بھی ولنریبل ہے. بٹ ایز اے مائنورٹی ہمیں ایسے کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا گیا. اباؤٹ پورے پاکستان میں 1100 پارسی ہوں گے. اتنے کم کیوں ہیں؟ بیکاز بیٹر اپرچونٹی کے لیے ہر کوئی کہیں یہاں وہاں جائے گا. مگر آپ دوسری کمیونٹیز میں دیکھیں تو وہ بھی گئے ہیں, اچھی اپرچونٹی لے کے تو کوئی بھی جائے گا نا. تو کیونکہ ہم نمبرز میں کم ہیں تو سب کو لگتا ہے کہ سب باہر چلے گئے. سب باہر نہیں گئے. ٹو پریکٹس ایز اے پارسی ہم اپنے فائر ٹیمپلز میں جائیں, ہمیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. 100-125 سال پہلے کراچی کی لیڈیز, پارسی لیڈیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ انجمن کھولی جائے. اس کا نام ہے KZBM, کراچی زرتشتی بانو منڈی. کوئی مسئلے ہوئے جیسے فلڈز آئے یا خدا نہ خواستہ کوئی بھی کلیمٹیز ہوئیں, تو یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹی کہ جی ہم نے صرف پارسیز کے لیے کرنا ہے. ابھی جو ہماری انڈیا پاکستان کی میچ ہوئی تھی تو سب بچے, سارے دوستوں کے بچے بھی واٹس ایپ پہ تھے, تو ہر دنیا کے ہر کونے میں ہیں. اور وہاں سے جو ہمیں ایک وہ وائب آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مطلب وہ وہاں پاکستان کے علاوہ کسی کو چیئر ہی نہیں کر رہے تھے. اور جب پاکستان جیتا تو جس طرح سے انہوں نے وہاں جشن منائے ہیں, میرے خیال سے شاید پاکستان میں بھی ہم لوگوں نے اس طرح سے نہ منایا. پارسی خاتون کیرمن پارک پارسی پاکستانی معاشرے میں کیسے رچے بسے ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی. اس کے ساتھ ہی سابین اختتام کو پہنچا, لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.